بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأصبحتم بنعمته اخوانا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فی الدین وموالیکم۔ ہمارا یہ درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو شمائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خصائل تھے وہ ختم ہوئے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم رمضان المبارک کے جو مسائل، احکام اور مسائل وہ انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتے۔ آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت میں رہتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، یا اس کے مسائل کو حل کرنے میں لگا رہتا ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے مسائل، تکلیفیں اور رکاوٹیں دور کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے مسائل حل کرنے میں لگتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرنا اور ان کے بارے میں سوچنا، اور اگر طاقت ہو، وسعت ہو، اللہ تعالیٰ قوت دے تو مسائل مسلمانوں کے حل کرنا، تو اللہ رب العزت اس مسلمان کے مسائل حل کر دیتا ہے، اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد کرتا ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَةً۔ جو مسلمان کسی ایک مسلمان کی ایک تکلیف کو ختم کرتا ہے، جو مسلمان دنیا میں کسی بھی مسلمان کی ایک تکلیف کو ختم کرتا ہے، قیامت کے روز اللہ رب العزت اس مسلمان کی تکلیفوں کو ختم کر دیں گے۔ جس طرح ہم نے آپ ساتھیوں کو پہلے بتایا کہ اسلام اور مسلمان کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا عظیم کام ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نے ایک بندے کو دیکھا جو خوشی سے کلا بازیاں کھا رہا تھا، اور اس کی کلا بازیوں کا کیا مسئلہ کیا تھا؟ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ جنت مل گئی، بلکہ اس وجہ سے کہ جنت ایک چھوٹے کام پہ ملی۔ اور وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ مسلمانوں سے انہوں نے راستے میں جو ٹہنی تھی درخت کی، وہ درخت کی ٹہنی کاٹ دی۔ مسلمانوں کو تکلیف دیتی تھی یا راستے میں موجود تھی، اس ٹہنی کو کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو جنت دے دی۔ تو مطلب مسلمانوں کو تکلیف، مسلمانوں کے اندر سے تکلیف کو ختم کرنا، ان کے مسائل حل کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے بارے میں سوچنا اور حل کرنا، لیکن ایک بندہ خود مسلمانوں کے لیے مسئلہ بن جائے، وہ خود ہی رکاوٹ بن جائے، وہ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ ایک مسلمان خود ہی رکاوٹ بن جائے، اسلام کے خیر کے راستے میں ہی رکاوٹ بن جائے،
تو بدبختی کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، جس نے مسلمان کی سطر پوشی کی۔ کیا کیا؟ سطر پوشی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انسانوں کے، مسلمانوں کے احباب، دوست، رشتہ دار اور گھر بار، خاندانوں کے کچھ راز ہوتے ہیں، ان رازوں کو مسلمان چھپاتا ہے۔ یعنی میرے اندر غلطیاں ہیں، کمی اور کوتاہی ہے، میرا ساتھی اور میرا دوست جانتا ہے، اور وہ کیا کرے کہ پورے جب تک خاندان، قوم، قبیلے، علاقے کو بتا نہ دے تو اس کو سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ یعنی مسلمان کی عزت کو اچھالنا یا اس کی کمزوریوں کو افشاں کرنا، لوگوں کو بتانا، یا پھر ایسے ہے کہ بعض لوگوں کے گناہوں کو، ہر انسان گناہ گار ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو 100% ٹھیک ہو اور نیک اعمال کرتا ہو؟ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ کرے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ساتر مسلمن، جس انسان نے مسلمان کی سطر پوشی کی، رازوں کو چھپایا، ساترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گناہوں کو چھپا دیں گے۔ اب ایک مسلمان جو اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے، کان لگاتا ہے، آنکھ لگاتا ہے، باتیں سنتا ہے، لوگوں کے راز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، گھروں میں گھسنے کی، اور کچھ نہیں، کسی کا موبائل آ گیا تو پھر خیر نہیں ہے، وہ پورا جب تک اس کا آپریشن نہیں کریں گے سکون آتے ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، ہر انسان کے کچھ ایسی باتیں ضرور، ہر انسان کے اندر کمی اور کوتاہیاں اور گناہ ہوتے ہیں۔ اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو موبائل استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، لیکن انسان ہے تو دوسرا آدمی جو ہے وہ نظر رکھتا ہے، اچھا اس کے پاس موبائل دکھانا ذرا، میں کال کر لوں، وہ کال کرنے کے وہ سارا آپریشن ہی کر لیتا ہے اس کیا کچھ ہے اس میں، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، فلاں آگے پیچھے سارا آپریشن کر کے پھر اس کو دے دیا۔ پھر لوگوں کو بتانا، میں نے دیکھا ایک دن نا موبائل مانگا تو پھر میں نے دیکھا یہ کیا کرتا ہے۔ کتنی بھیڑا آدمی ہے، کتنا غلط آدمی ہے، کتنی گندی سوچ ہے اس انسان کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان کے اندر گناہ نہیں، گناہ ہیں، گناہ ہیں، ہر انسان کے گناہ ہیں، اور ہر بندہ جو ہے گناہ گار ہے۔ اور اگر مجھے پتہ ہے میرا ساتھی گناہ گار ہے، موبائل غلط استعمال کرتا ہے، تب بھی اخلاقاً میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس کے موبائل کا کیا کروں، آپریشن کروں۔ کیوں کروں بھائی؟ تو کون ہوتا ہے اس کے موبائل کو دیکھنے والا؟ اس طرح زخم مزید بڑھتے ہیں، نفرتیں مزید بڑھتی ہیں، اور تعصب اور بغض اور اناد مزید بڑھتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک اگر تربیت کرنا مقصود ہو تو بندہ جو ہے پھر اگر اپنا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی ہے جی تو اس وقت تو بندہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے تربیت کر لے۔ لیکن یہ ہے کہ ہر ایک بندہ بس وہ اسی جستجو میں لگا رہا ہے کہ کسی کا موبائل آ گیا تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بندہ گناہ گار ہے، مانتا بھی غلط بھی کرتا ہے، دیکھتے بھی ہیں غلط کر رہا ہے، لیکن میرا اخلاق کدھر گیا کہ اس کے موبائل کو ٹٹولوں؟ کیوں ٹٹولوں بھائی؟ گناہ کرتا ہے، اللہ جانے وہ جانے، مجھے تو اس کے لیے اچھے اخلاق کا وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے نا، اس کو بتانا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے زخم کریدنے چاہیے۔ ہاں، زخم جو بندہ کریدے گا اچھا نہیں ہوتا ہے، اور جو جستجو لگاتا ہے اس قسم کے لوگوں کے رازوں کے پیچھے، چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں، لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں، لوگوں کے پیچھے جانا بڑا غلط کام، بڑا بھیڑا کام۔ آپ کو ایک مسلمان کو ضرورت ہی کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنا یا ان کے رازوں کو ٹٹولنا غلط بات ہے، کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنا کام کرو۔ بعض لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے اپنے سدھارنے کے لیے، لیکن دوسرے لوگوں کے پیچھے ضرور پڑے رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ومن ساتر مسلمن، آپ گناہوں کو کیا کرو؟ چھپا دو۔ ہیں جی، ایک آپ اگر مسلمان کے گناہوں کو آپ چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مسلمان کے قیامت کے روز گناہوں کو کیا کریں گے؟ چھپا دیں گے۔ جس طرح آپ نے ایک پہلے حدیث سنی کہ اللہ رب العزت ایک مسلمان جب آئے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اس کے چھوٹے گناہوں کو کیا کرو؟ چھپا دو۔
بڑے گناہوں کو چھپا دو۔ جب بڑے گناہوں کو چھپا دیا جائے گا تو چھوٹے گناہ اس سے اقرار کیا جائے گا، یہ کیا وہ سارا کہا ہاں یہ بھی کیا یہ بھی۔ اب وہ مسلمان دل کے اندر یہ کرے گا کہ دل میں کہ اس کے دل کے اندر یہ ہوگا کہ وہ بندہ ڈر رہا ہوگا کہ تفتیش میری ہو رہی ہے، چھوٹے کاموں پہ میری اتنی تفتیش ہو رہی ہے، تو بڑے جب گناہ آئیں گے تو میرا کیا حشر ہوگا۔ اب اللہ رب العزت دلوں کے بھید اور رازوں کو جانتے ہیں، دل اور دماغ کی سوچوں کو بھی جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ تب بندہ کہے گا اے اللہ میرے بڑے گناہ بھی تو وہ کدھر ہے؟ کیوں؟ اس وقت نہیں کہے گا کہ جب تفتیش ہو رہی ہوگی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ چھوٹے گناہوں کا یہ مسئلہ، آگے بڑے آئیں گے تو کیا ہوگا، نہیں بولے گا۔ جب یہ دیکھے گا کہ چھوٹے گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں، پھر فوراً کہے گا اے اللہ میرے بڑے گناہ بھی ہیں۔ چاہتا کیا ہوگا کہ بڑے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں، جان ہی چھوٹ جائے، گناہوں کا حساب ہی نہ دینا پڑے۔ مطلب اللہ رب العزت گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، بڑے بڑے گناہوں پہ، اور جب ایک مسلمان کی خدمت کر کے آئے گا تو اس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، کیا خیال ہے؟ ایک مسلمان کی جو ہے خدمت کرے گا، وہ حقیقت میں مسلمان کی نہیں اسلام کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کلمہ ہے۔ مسلمان کسی کافر کی اس طرح خدمت کرتا ہے؟ نہیں کرے گا۔ مسلمان کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس مسلمان کی ستر پوشی کریں گے۔ اگر مسلمان کو کسی اور مسلمان کے ایسے مسائل کا پتہ بھی چل جائے تو خاموش ہو جائے، خاموشی اختیار کرے، اور رازدہ ایک اچھے انسان کی طرح، چاہے دشمن ہی کیوں نہیں، بغیر ضرورت کے ان رازوں کو کھولنا نہیں چاہیے، بغیر ضرورت کے لوگوں کو بتاتے پھرنا اور ایسے ہی یعنی ان کو ساری معلومات دینا، ایسا یہ اچھے مسلمان کی علامت نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یخون ولا یکذب ولا یخذل۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ خیانت بھی نہیں کرتا، جھوٹ بھی نہیں بولتا، اور اسے ذلیل بھی نہیں کرتا۔ ذلیل، اچھا آگے سنیں، کل المسلم علی المسلم حرام عرض و مال و دم التقوی ہاہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر مال، عزت، جان سب حرام ہے، یعنی غلط طریقے سے کسی انسان کا خون نہیں بہانا، مال نہیں کھانا، عزت کے درپے نہیں ہونا۔ آگے جو بات آ رہی ہے وہ بڑی قابل غور۔ آپ نے ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا، دل کدھر ہے؟ تقوی کدھر ہے؟ دل میں۔ تقوی کدھر ہے؟ مطلب یہ کہ بندہ جب اندر کا صاف نہیں ہے تو بیرونی صفائی اس کے کچھ کام آنے والی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من شر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کے شریر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب بات سنیں، پھر ایک مسلمان کے شریر ہونے کے لیے، شریر مطلب شرارتی یا شرپسند انسان، اس کے جو شریر ہوتا ہے، جو شرپسند ہے، اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے مسلمان، دوسرے مسلمان کو حقیر جانتا ہے، وہ شرپسند بندہ ہے۔ اب اس سے بڑی کوئی بات ہوگی؟ اس کے ساتھ کچھ کیا نہیں، معاملات نہیں کیے، کوئی اور دھوکہ نہیں دیا، خیانت، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ شرپسند ہونے کے لیے، شریر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مسلمان کی عزت نہیں کرتا، یہ شرپسند بندہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کو کتنے بڑے اخلاق کا سبق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مسلمان کی کیا کرنی؟ عزت کرنی۔ اگر اس کو حقیر جانے گا تو یہ بندہ شریر ہے، شرپسند بندہ ہے۔ لیکن ہم تو ساری دنیا کو سلاتے، اٹھاتے، بٹھاتے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، دن رات، صبح شام، ہیں جی، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں۔ اور جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو، کوئی آ جائے درمیان میں علاقے کا، اپنے ماحول کا سارا،
اس کی تو جان نہیں چھوڑتے جب تک اس کو رگڑا نہیں لگاتے ہیں جی، رگڑا لگایا پھر جو ہے وہ سارا. تو یہاں آپ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کے شریر ہونے کے لیے، شر پسند غلط بندے ہونے کے لیے اتنا کافی کہ مسلمان کو وہ حقیر سمجھتا ہے. اب مسلمان یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب مال دولت ہیں جی، رنگ نسل، اس چیز میں نہیں. اسلام مسلمان کسی بھی انسان کے اندر موجود ہو، چاہے وہ چوکیدار ہے یا مزدور ہے یا عامل ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، اس کی عزت ہے. جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا ایک صحابی رسول تھے، دیہاتی تھے، رنگ بالکل کالا سیاہ ہے، دیہات میں رہتے، اور دیہات کے پھل لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے. جو پہلا پھل ہوتا موسم کا، دیہات میں جو پھل ہوتے وہ لے آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیتے، یعنی تحفے تحائف کا ادلا بدلہ، یہ تبادلہ ہوتا. اور ایک دن وہ بازار کے اندر موجود تھے وہ صحابی رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ پیچھے سے پکڑ لیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ وہ غلام نہیں تھے، آزاد تھے. ٹھیک ہے، غلامی کا آپ کو پتہ ہو، غلام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلام ہو، اس کا آقا اس کو قتل کر دے، ذبح کر دے، اس کو بیچ دے، کچھ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے. یہ غلام ہوتا ہے. مارتا رہے، پیٹتا رہے، خون کر ڈالے، اس کا قتل کر ڈالے، اس کے اوپر پرچہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا مالک ہے. یہ غلام ہوتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا کہ کون ہے جو مجھے غلام کہتا ہے؟ میں تو آزاد ہوں. تو پیچھے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. پھر اس نے پشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینے کے ساتھ لگانا شروع کر دی، اور پھر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اس غلام کو آپ بہت زیادہ سستا پائیں گے، مجھے کون خریدے گا؟ آپ نقصان میں رہیں گے، کیونکہ میں اتنا مہنگا نہیں ہوں. یعنی ایک تو دیہاتی ہوں، دوسرا میرا رنگ ایسا کالا سیاہ اور غریب ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہاں دنیا کے لیے تو سستا ہے، اللہ کے ہاں تو بڑا مہنگا ہے. اسلام اور ایمان کہیں بھی ہو، غریب میں امیر میں، چھوٹے میں بڑے میں، ہاں جی، رنگ نسل قوم وطن پیسے مادیت کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا دل کیسا ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء قلب منیب، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور قلب منیب لے کر آتا ہے، یعنی جو مسلمان جو ہے اسلام کو پسند بھی کرتا ہے، اپنے ارادے سے، شوق سے، جی، رغبت رکھتا ہے، اور پھر قلب منیب بھی ہے، گناہ کرتا ہے، ڈرتا ہے، نیکی کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، موسم میں، نمازوں میں، اور آگے پیچھے دیکھتا ہے زندگی میں کیا کر. ایسا بندہ جو اپنے گناہوں کو بھی سمجھتا ہے، اپنی آخرت کو بھی دیکھتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسا بندہ چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے. جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، کالے رنگ کے سیاہ ہونٹ بڑے بڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ موجود تھے. آپ نے ارشاد فرمایا شادی کی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کون دے گا، رنگ کا میں کالا سیاہ ہوں اور غریب اور مسکین ہوں، مجھے رشتہ کون دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا فلاں گھر میں جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ اور ان کو کہو کہ اللہ کے رسول نے بھیجا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس رشتہ ہے. دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے پہ والد نے جواب دیا کون؟ بھی جلیبیب. اچھا جی، کیا مسئلہ ہے؟ میں ایسے رشتے کا پیغام لے کر آیا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے. تو انہوں نے تو باتیں کی نا جس طرح ہوتے ہیں رشتے دینے والے جو بیٹی والے ہوتے ہیں. تو بیٹی جو ہے وہ پیچھے سے سن رہی تھی. باپ نے کہا جو بھی باتیں انہوں نے کرنی تھیں کی. بیٹی نے کہا کہ باپ نے انکار کر دیا، میں رشتہ دینے والا نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ جو پہنچے تھے جو صحابی رسول تھے، رنگ کے بالکل سیاہ، ہونٹ بڑے، غربت، جی، فقیر، سارا کچھ. اس بیٹی نے کہا کہ اے میرے ابا جان، مجھے یہ رشتہ پسند ہے، مجھے قبول ہے. کیوں؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے. مجھے یہ رشتہ قبول ہے. جو جس سینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ بڑا قیمتی ہے، وہ بڑا قیمتی ہے.
دنیا کے اندر حقارت ہے، اس کے لیے دھتکار ہے، مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسا یہ ویسا فلاں فلاں، لیکن جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، وہ بڑا قیمتی انسان ہے، جس کا دل اور دماغ بالکل صحیح ہے، قلب منیب ہے، عقل سلیم ہے، گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، نیکی کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، یہ مسلمان بڑا قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان کے شریر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مسلمان کی کیا کرے؟ تحقیر کرے، اس کی تذلیل کرے، اس کو حقیر جانے۔ ہم تو یہاں تو پھر ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو مسائل ہی الگ ہیں۔ ایک بندے کے پاس اگر کہیں سے کوئی کاٹن کا ایک سوٹ آ جائے تو پھر زمین پر پاؤں جو ہے تو کیا بات ہے اس کے، ہیں جی، کاٹن کا سوٹ ہو اور اس میں بڑی اکڑ ہوتی ہے کاٹن کے سوٹ میں۔ یہ انڈیا والے لوگوں کو پتہ نہیں، پاکستانیوں کو پتہ ہے۔ وہ کاٹن میں مایا جو لگتا ہے نا، وہ کپڑا بڑا اس کے اندر بڑی ایک اکڑ سی ہوتی ہے کاٹن والے سوٹ میں، اور جو پہنتا ہے تو ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ، لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر کوئی ایک گاڑی آ گئی، پہلے 10 روپے نہیں تھے، گاڑی آ گئی تو پھر دوسرے کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ ایک انسان کے پاس کچھ آ جائے یعنی کیا انسان غلط ہو جاتے ہیں پھر، یا چھوٹے ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دماغ کے اندر کچھ خماری آ جاتی ہے، دماغ کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں، انسان سمجھتا ہے کہ مطلب ہمارا جو کھانا وہ پینا اور مال اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دن آنے جانے، آج کسی کے پاس کچھ ہے اور دوسرے کے پاس کچھ ہے۔ یہ کسی کے پاس کھانے کو تھا تو سال کے بعد کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کسی کے پاس۔ تو کیا میرے پاس اگر نعمتیں آ جائیں اللہ تعالیٰ کی وافر مقدار میں تو کیا میرا بھائی بھائی نہیں رہے گا، میرا رشتہ رشتہ نہیں رہے گا، مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، وہ سارے غلط ہو جائیں گے؟ نہیں، دماغ کے اندر کچھ اور فضا پیدا ہو جاتی ہے، ہوا بھر جاتی ہے جی۔ ایک اچھے مسلمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے اور وہ عاجز نہ ہو، شکر گزار نہ ہو۔ اللہ رب العزت نعمتیں دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں، اور سلف صالحین میں تو یہ مثال ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی نعمتیں دیتے تھے، نوازتے تھے، وہ اتنا زیادہ عاجز ہوتا تھا، وہ اتنا زیادہ مسلمانوں کی خدمت کرتا تھا، وہ اتنا زیادہ اسلام کی خدمت کرنے میں لگ جاتے تھے جتنا زیادہ اللہ رب العزت ان کو نوازتے تھے۔ اور مطلب ہم جو ہیں مسلمان، ہمارے ہاں الٹا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں، کسی مسلمان کو حقیر نہیں۔ اصل میں جو عزت اور احترام ہے، کوئی بھی انسان کسی کی عزت کرتا ہے وہ اس کی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی کر رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے۔ جو دوسروں کی تذلیل کرتا ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ میں کس اخلاق کا مالک ہوں، میرے قریب نہ آنا ہیں جی۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے اور اسلام نے ایک مسلمان کو جو اخلاق سکھائے ہیں، تو مسلمان کو ان اخلاق کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اب دوسری ایک حدیث سنیں، مسلم شریف کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا۔ اب دیکھیں ساری باتیں ایسی، وہ یعنی جستجو کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، بغض، اناد، تعصب، نفرت، یہ ساری چیزیں یہ بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، دل بھی مریض بن جاتا ہے، اور جب امراض بڑھتے ہیں تو پھر انسانوں کو حقیر جانتا ہے، یہ آخری سٹیج ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے کی بیع پہ وہ کبھی بھی وہاں آ کر زور نہ لگائے کہ میں، ایک میرا بھائی خرید رہا ہے، میں جا کے وہ 10 روپے کی تو میں 20 دیتا ہوں، کیا مشکل ہے؟ اسلام نے روکا ہے۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک بندہ سودا کر رہا ہے کہ میں 10 ریال کی میرے ساتھ اس کی جو بیچ رہا ہے اس کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہو رہا ہے 10 ریال میں، اور دوسرا بندہ سنتا ہے، وہ سن رہا ہے بھی 10 ریال میں، وہ کہتا ہے میرے 20 لے لو۔ یہ زیادتی، یہ غلط ہے، یہ مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔
تیرے پاس 20 ہیں تو اپنے پاس رکھنا، اس کا حساب ہو رہا ہے تو اس کو کرنے دو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ان کا اپنا حساب کتاب نہیں بنتا، وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا، وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، تو پھر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، 20 بھی دے سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، میں اتنا دینا چاہتا ہوں، کہتا میں اتنا لینا چاہتا ہوں، تیسرا بندہ آ جائے کہ نہیں یہ تو تمہیں 10 کم دے رہا، میں 20 دیتا ہوں 10 کا، وہ فوراً بندہ کیا کرے گا، 20 والے کو دے گا کہ 10 والے کو؟ تو یہ زیادتی ہے مسلمان کے اوپر، وہ ہم اس کو زیادتی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں عقل مندی ہے۔ دیکھتے ہیں بھی حساب و کتاب ہو رہا ہے، کسی کا بزنس کاروبار یا اس قسم کی چیزیں کان لگا، اچھا وہ کتنے کی دے رہا ہے، اس کو تو پتہ نہیں، 5 بڑھا دو تمہیں دے دے گا خلاص۔ وہ چپکے سے پھر اس قسم کے نا، پھر ایک انداز عجیب ہیں، سٹائل ہیں، طریقے ہیں، ادھر سے ادھر سے یہ چھپا، یہ تو اس کو پتہ نہیں کہ تو مسلمان کو ذلیل کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک بزنس کا سا انداز بن گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اسلام نے ہمیں اس چیز سے روکا، نہ، مسئلہ نہیں، ہم لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ کے بندے بنو اور بھائی بھائی بن کے رہو، المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یحقر ولا یخذل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی جو ہے یہاں، ویشیر الی صدر 3 مرات، 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، پھر وہی بات آ گئی ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک بندے کے شر پسند ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر تسلیم کریں، حقیر مانے جانے ہیں جی، تذلیل کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ساتھی نے ہمیں بتایا کہ ایک مسجد میں کوئی بندہ بیٹھا تھا تو وہ انگلی سے اشارہ کر رہا ہے، تو دوسرے والا کہتا ہے کہ اس نے میری نماز ہی خراب کر دی۔ اب یہ انگلی کا اٹھانا یا نہ اٹھانا، اس سے نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ وہی نفرت والا ہے، یعنی نفرت ہی اتنا ہے بھی آپ کو وہ مسئلہ ہی نہیں لگتا، نفرت، میری نماز اس نے خراب کر دی جی، وہ کیونکہ وہ انگلی ایسا نہیں کرتا ہوگا، یہ کرتا ہے، مسئلہ یہ نہیں تھا کرتا ہے یا کیوں کرتا ہے یا کیوں نہیں کرتا، سننا تھا یا نہیں ہے، میری نماز اس نے خراب کر دی، کیا مسئلہ ہے؟ نفرت۔ تو اس قسم کے جگہ جگہ ہر معاملے کے اندر جو ہے نفرت اور بغض دل دماغ کے اندر بھرنا اسلام اور مسلمانوں کے لیے، تو پھر کہاں سے ایک مسلمان کو نماز میں لذت آئے، نیکی کی طرف جائے اور اچھائی کی طرف جائے، مسلمانوں کے راستے سے کوئی رکاوٹ کو ختم کرے؟ اور جب یہ کام نہیں ہوتے تو بندے کی ایک اور سوچ بن جاتی ہے، وہ یہ مفاد پرست بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ جہاں بھی فائدہ ہوگا تو اگر وہ بندہ پہلے گالیاں بھی دیتا ہوگا نا، پھر اس کو السلام علیکم وعلیکم السلام، اب بڑے اچھے لوگ ہو، کیوں؟ مفاد ہے نا۔ یہ بڑا گندا دماغ، بڑی گندی سوچ ہے، بڑا بھیڑی سوچ ہے یہ کہ مفاد کے لیے انسان غلط کو بھی صحیح کہے، یہ ٹیڑھا دماغ ہے، غلط دماغ ہے۔ پھر کبھی بھی وہ انسان صحیح کو صحیح نہیں کہے گا، اچھے کو اچھے نہیں کہے گا، برے کو برا نہیں کہے گا۔ مفاد پرست جو دماغ ہے وہ انتہائی غلط دماغ ہے، اور اس وقت پھر زندگی میں جو اچھا ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، برے کو برا نہیں سمجھے گا، اور تب اس کو پھر نہ نیکی میں کوئی مزہ آئے گا، نہ برائی کو چھوڑنے میں اس کو لذت آئے گی، سارا دل دماغ ہی الٹا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں کرنا، مسلمان کو حقیر نہیں جاننا، یہ تذلیل اور ذلت اور رسوائی یہ کسی مسلمان کی نہیں کرنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مال و عرضہ، یہ تینوں چیزیں مسلمان کے اوپر حرام ہیں، اس کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون، بغیر کسی حق کے نہ اس کا خون بہانا ہے، نہ اس کی تذلیل کرنی ہے، نہ کوئی اور مسئلہ۔ اسی طرح ایک آخری حدیث جو ہے آپ سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے اوپر کتنے حق ہیں؟ اچھا یہ حق کون سا؟
کون سا حق؟ وہ ہم جو جائیداد والا حق نہیں لیتے ہیں؟ ہاں نہیں، وہ ٹھیک ہے، حق کون سا؟ جو حق ہم لیتے ہیں نا جائیداد کا، وہ ہمارا حق ہوتا ہے کہ نہیں؟ مثلا وراثت آپ نے لینی، آپ کا حق بنتا ہے 10,000 ریال، آپ کا حق ہے نا، یہ بھی ویسے ہی حق ہے۔ ہم اس کو عام سمجھتے ہیں، وہاں مقدمے ہو جاتے ہیں بھائیوں کے اوپر، اس کو ہم کوئی ترجیح دیتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی کچھ نہیں ہم۔ یہ بھی حق ہے بھئی، حق المسلم علی المسلم، 5 یا 6، دوسرے حدیث میں 6 ہیں، مسلمان کے اوپر حق ہے، یعنی میرے اوپر آپ لوگوں کے کچھ حقوق ہیں، یہ ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح آپ حقوق لیتے ہیں جائیداد والے۔ یہ نہیں کہ جائیداد والا حق جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے اور یہ اس حق کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ایسا نہیں ہے، اور ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں، اور جائیداد کے لیے ہم شہید ہو جائیں گے یا شہید کر دیں گے، ہیں جی، میرا مال اتنا بنتا تھا، میری دولت اتنی، وہ دماغ کے اندر جاتا ہی نہیں ہے وہ۔ لیکن مسلمان کے جو حقوق ہیں اس کا پتہ نہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی، اپنے جو حقوق ہم نے لینے ہیں کسی سے، اپنے حقوق جو ہم نے لینے ہیں کسی سے، وہ اچھے طریقے سے یاد ہے، وہ اچھے طریقے سے والد سے لینے ہیں، باپ سے لینے ہیں، ماں سے لینے ہیں، بھائی سے لینے ہیں، رشتہ داروں سے لینے ہیں، خاندان سے، اور ماں کے رشتہ داروں میں کہیں اگر کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا پڑا ہے وہاں میرا حق بنتا ہے تو جاؤں گا، اور باپ کی طرف سے او دادا پردادا پتہ نہیں کہاں بھی پڑا ہے کوئی، میرا حق ہے جی، جاؤ ٹھیک ہے حق لو، اپنا جو لینا ہے وہ یاد ہے۔ دینے والا حق، دینے والا حق وہ بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ دینے والا حق ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے لیے، مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں، مطلب میں مسلمان ہوں اور میں جائیداد والے حقوق، باپ دادا ماں فلاں فلاں سب کے حقوق مجھے یاد ہے، میں نے لینے کون سے ہیں، مسلمانوں کے حق ہیں، میں نے کیا دینا ہے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ پھر ضروری بھی نہیں ہوتا ہے یاد کرنا، کیونکہ پھر دینا پڑے گا نا، پھر مسلمان کی عزت کرنی پڑے گی۔ ہاں جی، لینے والا حساب یاد کرو یا نہ کرو، دینے والا، لینے والا ضرور یاد رہنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کتنے حقوق ہیں؟ 5۔ سلام کرے تو اس کا جواب دے، ٹھیک ہے، رد السلام، اور علماء نے کہا کہ سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد، سلام کا جواب دینا کیوں؟ سلام کہنا سنت ہے، ٹھیک ہے، آپ مطلب آتے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کسی کو سلام کہتے ہیں، جو سلام کہہ دے پھر جواب اس کے لیے ضروری، اس کے لیے جو سنے، کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دعا ہے، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر کیا کرے بھی، ایک مسلمان آپ کے لیے خیر خواہی مانگتا ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے برکتیں مانگ رہا ہے، اور آپ خاموش جواب ہی نہیں دیتے، مطلب اس میں خیر ہے، تیرے کے اندر شر ہے، اپنے شر کو مٹا، تیرے اوپر لازمی ہے، تو اس کا کیا کر؟ جواب دے، سلام کا کیا کر؟ جواب دے۔ تو سلام کا کرنا سنت، لیکن لٹانا فرض ہے، اور یہی فرض ہمیں یاد نہیں ہوتے جو دینے والے ہیں، دینے والا سلسلہ میں یاد نہیں رہتا ہے۔ تو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیادت المریض، مریض کی کیا کرنا؟ مریض کی عیادت کرنا، اور اس کی پوری ایک تفصیل ہے کہ عیادت کس طرح کرنا۔ ہمارے ہاں ایک برا رواج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، وہ کیا؟ ہم کسی کے نکاح پہ جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، پیسے دیتے کہ نہیں؟ ہاں، بر صغیر میں تو ایسا ہے، کوئی کیسوں میں دیتا ہے، کوئی لفافوں میں دیتا ہے، کوئی لکھواتا ہے، کوئی کسی طریقے سے پیسے دیتے ضرور ہیں۔ شادی نکاح پہ آپ جائیں گے، ولیمے میں جائیں گے، اس میں پیسے دینا ضروری ہے۔ آج کل کے ماحول میں، اسلام میں نہیں، اسلام میں ضروری نہیں ہے، اسلام میں تو ولیمہ ہے، آپ ایک ولیمہ کھلا رہے ہیں، خوشی کی ہے، ولیمہ کھلا رہے ہیں، کس کو؟ مسافرین کو، ہاں، دوسرے علاقے کے لوگ ہیں، کون ہیں؟ رشتہ دار ہیں، تو پھر پیسے کس چیز کے بھائی؟
وہ گھر میں بلا کے پیسے لے رہے ہو، ہوٹل ہی لے، پھر بندہ ہوٹل پہ چلا جاتا وہاں سے کھا لیتا. یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ کھانا کھلا رہے ہیں، خوشی آپ کی ہے، ولیمہ آپ سنتے آپ ادا کر رہے ہیں، ایک اسلام کا جو ہے حکم آپ نے مانا، اس پر خوشی کی، اور پیسے ہم سے لے رہے ہیں آپ. یہ کون سی دعوت ہے؟ جو دعوت جس دعوت میں کھانا کھلا کے پیسے لے جاتے ہیں. آپ کسی کو گھر میں مہمان بلائیں، ٹھیک ہے، کھانا پکائیں، مرغی وغیرہ، چکن، مٹن، بریانی، پھر اس کو کہیں جی اس کے پیسے دے کر جا. ایسے ہوتا ہے؟ مہمان کو بلا کے پیسے لیے جاتے ہیں؟ عجیب آدمی ہے بھی یہ پیسے. تو شادی پہ نکاح پہ کیوں لیتے ہیں؟ پیسے لکھواتے ہیں. اچھا، شادی اور نکاح پہ ہم پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ دیتے ہیں، یعنی جو بھی جاتا ہے کیا کرتا ہے. لیکن مریض کے پاس جب جائیں گے وہاں کھائیں گے پیئیں گے سارا کچھ، دیں گے کچھ نہیں. اب ضرورت شادی والے کو ہے یا مریض کو ہے؟ کس کو ضرورت ہے؟ اور مریض کو دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو پیسوں کی تو اس وقت ضرورت ہے. بھائی آپ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں تاکہ وہ اپنے مسائل حل کر رہے. وہ غریب ہے، کوئی بھی ہے، تکلیف میں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پیسے دینے چاہیے. اور جہاں دینے ہیں ہم وہاں پوچھتے نہیں، اور جہاں نہیں دینے وہاں لکھواتے ہیں. میرے 2000 لکھو بھائی، کل میں نے لینے ہیں پھر آپ سے. یہ عجیب رواج ہے ہمارا. اور دوسری بات یہ، جب آپ مریض کے پاس جاتے ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹہ گپیں لگا فلاں فلاں، ایسا نہیں کرنا. کیونکہ ایک مریض آدمی جو ہے وہ برداشت کرتا ہے نہیں. 100 اس کے ہزاروں مسائل آنے جانے. 5 منٹ بیٹھیں، اور پھر 5 منٹ 10 منٹ بیٹھیں، اس کا حال چال، اس کو امید دلائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد دلائیں، قبر کی یاد دلائیں. اور علماء کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں. مریض جو لوگ ہوتے ہیں اکثر بھول جاتے ہیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں. ان سے پوچھیں کہ نماز پڑھی کہ نہیں. نماز پڑھنے، یہ نہ کہیں نماز پڑھی ہے تو نے کہ نہیں، بیمار جو ہو گیا نماز نہیں پڑھنی، ایسے نہیں. اور اس کو یہ کہیں کہ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. ٹھیک ہے؟ تو ہم ایسے نہیں کرتے، وہاں گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے، پھر یہ حال وہ سارا کچھ بیٹھے ہو. مریض کہے گا یار تو جاتا ہے کہ نہیں. اور مریض کے پاس پھر کھانا پینا کچھ نہیں چاہیے. آپ عیادت کرنے کے لیے جائیں نا، اس کے لیے مسئلہ نہ کھڑا کریں. اس گھر میں جائیں، ہاں جی دوپہر کا وقت کھانا نہیں آیا، یار آپ کے کہاں کھانا نہیں پکتا؟ بھی تو عیادت کرنے کے لیے آئے، کھانا کھانے کے لیے آئے؟ ہر ایک چیز کا ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. تو وہ پہلے ہی سے پریشان ہے، پھر کہتے کھانا نہیں آیا، پانی نہیں، یہ چائے نہیں، فلاں، یہ وہ سارا کچھ. ایسا نہیں. آپ عیادت کرنے کے لیے وہی کام کریں. پھر مریض کے لیے بھی بعض مریض ایسے ہیں کہ مطلب نمازیں پڑھیں گے تو سارے اکٹھی کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، پھر قصر کر لیتے ہیں. قصر معلوم، قصر بھی کر لیتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ہر مریض کے لیے اپنے علاقے میں موجود ہے، اپنے وطن میں موجود ہے، اپنے گھر کے مستشفی اور ہسپتال میں موجود ہے، تو پھر اس بندے کو قصر نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا. ہاں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے مشکل ہے، مسئلہ ہے، تو جمع کرے، قصر نہ کرے. ٹھیک ہے؟ 4 رکعتوں والی نماز کو 2 رکعتیں نہ پڑھے. اس کے لیے مسئلہ ہے، ضرورت ہے، تو پھر اس کے لیے وہ کیا کرے؟ جمع نماز کر سکتا ہے. نہیں تو پھر اپنے ٹائم پہ پڑھے، اور قصر بھی نہیں کرنا اس کو. بندے کو بیماری کی حالت میں تو زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں، اور ہم اسی وقت کچھ نہیں کرتے. جب موت ہمارے سامنے ہوتی ہے اس وقت وہ سارے زمین جائیداد اور رشتہ داروں کے فلاں نہیں آیا پوچھنے کے لیے، فلاں بھی نہیں آیا، اچھا وہ بھی نہیں آیا، وہ خلی ولی کوئی آئے یا نہ آئے، آپ اپنا دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کی عیادت کرو، اتباع الجنائز، اور جنازوں کی جو ہے وہ اتباع، ان کے پیچھے بھی جایا کرو، جنازہ پڑھا کرو. کیوں؟ جنازہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرات جو ہے ثواب ملتا ہے. 1 قرات کتنا؟ جتنا احد پہاڑ ہے. اور جو مکمل جاتا ہے قبرستان میں، اس کو دفنانا، کفنانا، دعا کرنا اور مٹی کے چلو ڈالنا، اس کو 2 قرات ملتے ہیں. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ کوئی بھی جنازہ نہیں چھوڑتے تھے، کوئی بھی. جب بھی جنازہ ہوتا جنازہ پڑھتے عورتیں،
اور کہتے ہیں کہ یہ میری جو ہے یہ وہ پونجی ہے جو کہاں کام آئے گی؟ جہاں نہ مال نے کام آنا ہے نہ کسی اور چیز نے کام آنا ہے، یہ قرات جو ہیں وہ کام آئیں گی، یہ نیکیاں کام آئیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کہو نا 2 ریال ملیں گے، تم جنازہ پڑھو، ایک جنازہ پڑھو 2 ریال ملیں گے، تو دیکھو کہ مساجد کتنی بھری ہوں گے جنازے کے لیے۔ حالانکہ یہ چیز ختم ہو جانے والی ہے، اور جو کام آنے والے ہیں وہ اعمال ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجابت الدعوہ، اور دعوت کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی دعوت کو اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو کیا کرنا ہے؟ قبول کر لینا چاہیے۔ اور یا تو پھر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے، ایسا نہیں ایک بندہ بلا رہا ہے تو آپ آ جاؤ، نہیں میں نے جانا ہی نہیں، یہ اچھے طریقے سے، جو ایک طریقہ بھی ہوتا ہے نا، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، یہ حق ہے، آپ کو اگر بلاتے تو پھر جانا پڑے گا۔ اور دعوت کو قبول کرنا بھی مختلف وہ ہے کہ اگر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ گناہ گار ہے، شرابی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جانا چاہیں ٹھیک ہے، نہیں جانا تو آپ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ بندہ گناہ گار ہے اور اس قسم کے آپ کی مرضی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی صاحب کو بلایا، بڑا متکبر ہے بھی، اور مولوی صاحب کو نہیں دیکھا، مولوی صاحب کا مسئلہ اپنا کیا ہے، پیچھے سے کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اختیار ہے پھر، لیکن اگر ایک مسلمان بلاتا ہے، اس کو پتہ ہے، تو پھر اس کے پاس جانا ضرور چاہیے۔ وتشمیت العاطس، اور چھینک کا کیا دینا؟ جواب دینا۔ تو چھینک کا جواب دینا بھی ضروری ہے، یہ مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔